لگیں. جی میں بنیادی طور پہ یہ ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا ہارون شریف صاحب سے کہ ایک عجیب سا مخمصہ آ گیا ہے کہ ہمیں جو فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز کی ہے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ یہاں ممکنہ زرعی بحران ہو سکتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چاول کی 7.3% جو ہے فصل کم ہوگی، اس کے بعد جو ہے کپاس جو ہے 5.1%، اس کے بعد ربی اور خریف کی جو فراہمی میں خطرے میں آ سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک فوڈ کرائسس بھی آ سکتا ہے، اور بیج اور چارے کی اس وقت قلت چل رہی ہے. جبکہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو آیا ہے انہوں نے کہا جی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا، اور یہ ابھی بھی 4.4% گروتھ ریٹ کا وہ اشارہ دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ڈیمیج جو ہے نا $360 بلین کا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کس کی مانی جائے، اور یا دونوں کے درمیان میں ہارون شریف ساتھ موجود ہیں ہمارے. جی ہارون، اگر آپ نے میرا سوال سن لیا ہو. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ 0.3% جی ڈی پی از سگنیفیکنٹ، کیونکہ آلریڈی جی ڈی پی جو ہے ریوائول کی طرف جس طرح جانی چاہیے تھی اس طرح نہیں جا رہی ہے. پاکستان حکومت نے اس دفعہ یہ جو فلڈز آئے ہیں اور جو کراپس کا اور لینڈ کا اور لائیولیہوڈ کا نقصان ہوا ہے، اس کا ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ اس دفعہ نہیں کروایا ہے. سو ناؤ اٹس ایوری بڈیز گیس، جس نے اپنا اپنا دیکھا ہے. یہ تو ٹائم بتائے گا کہ جب ریزلٹس آنے شروع ہوں گے اگلے کوارٹر کے اینڈ پہ کہ ایکچول امپیکٹ انفلیشن پہ کیا آتا ہے، ایکچول امپیکٹ زرعی چیزوں کی قیمتوں پہ کیا آتا ہے، ان کی سپلائی پر کیا آتا ہے. مجھے کچھ تعجب ہوا ہے کہ ہر ملک کا جب اتنا بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کو پبلک کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ حکومت نے ان دیر بیسٹ وزڈم اس کو نہ اسیسمنٹ کو سپورٹ کیا نہ پبلک کیا. میں ہارون، مگر یہ جو فوڈ اینڈ ایگری ایف اے او کی طرف سے جو فگرز آئے ہیں، انہوں نے جو گورنمنٹ نے موسٹ پرابلی یہ سپلائی کیے ہوں گے، یہ بڑے کرٹیکل لگ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم چاول پہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم اتنی بری ہماری ایگریکلچر اس کی حالت رہی، مگر چاول پھر بھی بچا گئے تھے. تو مجموعی رقبے کا وہ کہہ رہے ہیں 7.3% جو ہے نا افیکٹ ہوا ہے. کپاس 5.1% افیکٹ آیا ہے، اور گنا جو ہے وہ 2.8 ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیج چارہ مویشی لائف سٹاک سارا کچھ افیکٹ ہوا ہے. تو ان کی طرف سے ایک اس کا جو ہے امپیکٹ وہ کافی ریزنیبل اور کرٹیکل لگتا ہے. جی جو ایف اے او کی رپورٹ ہے وہ بالکل لاجیکل ہے. دیکھیں نا، اتنے میگنیچیوڈ کا جب ایک فلڈ آتا ہے تو اس کے اندر کراپس نے تو تباہ ہونا ہے. اس کی ٹائمنگ سیزنل ہوتی ہے کراپس کی، اس کے علاوہ لائف سٹاک جو ہے آپ کا تباہ ہو جاتا ہے. تو زرعی شعبے کی جو اکنامک اس دفعہ جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے، آئی وڈ بی سرپرائزڈ کہ وہ ڈراسٹکلی نیچے نہ جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل ادارے کوآرڈینیٹڈ مینر میں اوور آل اسیسمنٹ کرتے ہیں. ایف اے او نے تو صرف اپنے فوڈ سیکیورٹی کے اینگل سے اس کو دیکھا ہے کہ پاکستان جو پہلے ہی باہر سے نیٹ امپورٹر بن چکا ہے فوڈ کا، وہ اب کیسے مینج کرے گا اس شاک کے بعد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا رسپانس کیا ہے. ہمارا رسپانس جو ابھی تک ہے وہ تو بڑا بیسک ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیش ٹرانسفرز کیے ہیں، ان کو تھوڑا بہت سہارا دینے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ایک جو پورے ملک کا ایگریکلچر سیکٹر کا ایک پلان اور فائنینسنگ اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ نیگوسیشنز، یہ مجھے کچھ کام دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اکنامک مینیجرز تو اس وقت دنیا جہان کے اندر پھر رہے ہیں، یا جو یہاں پہ ہیں وہ آئی ایم ایف کا سیریں جاری ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جتنے جتنے بڑے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں کہ وہ ایک قسم کا لٹ پڑی ہوئی ہے کہ رشتہ دار، مامے، چاچے، نوکر چاکر کے ساتھ بادشاہوں کی طرح جایا جا رہا ہے. رسپانس ہمارا یہ ہے کہ اس وقت جو دو بڑے صوبے سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، پنجاب اور سندھ، ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے کہ اس کا بی آئی ایس پی کے ذریعے دینا ہے، نہیں دینا ہے، کیسے دینا ہے. تو وہ وار آف ورڈز چل رہی ہے بجائے کوآپریشن کے. آئی ایم ایف جو ہے یہ اس طرح جو ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی کیونکہ پہیہ جاری رکھنے کے لیے کرنا پڑے گا،
کیا ان کے کیا خدشات ہیں؟ جو ابھی تک رپورٹ آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ابھی کرپشن کے حوالے سے جو رپورٹ آئی تھی، جو ان کو دیے ہوئے تھے کہ جناب یہ اہداف پورے کرنے ہیں، وہاں بھی کمی نظر آ رہی ہے، پلس جو ہے صحت و تعلیم کے اہداف بھی کمی نظر آ رہی ہے. کوئی مسائل نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی، پاکستان نے بائی ان لارج اس دفعہ آئی ایم ایف کے جو پرائر ایکشنز ٹک کیے ہیں، جو 3 چیزیں دیکھیں نا، آئی ایم ایف کا جو پروگرام 2 ہے. ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے جو $7 ارب کی ہے، جس کی ٹرانچ آنی ہے. ایک ہمارا وہ ریزیلینس ٹرسٹ کا پیسہ ہے، سسٹینیبلٹی اینڈ ریزیلینس ٹرسٹ کا، جو فلڈ اور اس کے لیے اپنا کلائمیٹ ریزیلینس بلڈ کرنے کا $1 بلین ایڈیشنل ہم نے بعد میں اس کو پچ کیا تھا. اب یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں. آئی تھنک وہ جو ریزیلینس ٹرسٹ کا پیسہ ہے وہ تو ان فلڈز کے بعد اگر ہم کریڈیبل تھوڑا سا بھی کوئی پلان دے سکیں. ہم بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ کچھ ریفائنری کا ہمارا جو قوانین ہے وہ اپروو ہو جائے، کیونکہ وہ ابزارب کر لے گا زیادہ پیسہ کلینر فیول کی طرف، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس کو نیگوشیٹ کر لیں گے. میرا ایشو آئی ایم ایف کے 2 ہیں. جہاں تک سیاسی سائیڈ ہے آئی ایم ایف کی، اس وقت کیونکہ پاکستان ان کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر کے ساتھ ایک اچھی ریپورٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں سے سختی آنا ان ایکسپیکٹڈ ہے. ہاں، جو گورننس اینڈ کرپشن کی رپورٹ ہے اس کو وہ جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ پبلک نہیں کیا؟ جو سینئر آفیشلز کے ایسٹس کو پبلک یہ ناظرین کو بتانے کے لیے کہ آئیے، اپنے نے کہا تھا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے گوشوارے جو ہیں ان کے پبلک کرنے چاہیے، جس طرح کے پارلیمنٹیرینز کے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ اربوں کروڑوں کے جو اضافے اگر کسی کے ہوئے ہیں تو کیسے ہوئے ہیں. تو وہ اس کے اندر جو ہے ڈیلے کیا جا رہا ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی، ہم نے اس کے جو ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی سجیسٹنز ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کا فسکل سائیڈ کے ٹارگٹس ہیں، آئی تھنک وہ تھوڑے سے سمپیتھیٹک ہوں گے ڈیفیسٹس میں بیکاز آف دا فلڈز. لیکن یہ جو 2-3 چیزیں ہیں کہ ریفارم نہیں ہوئی ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی، ہم نے گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی رپورٹ کو بھی پبلک نہیں کیا، ہم نے پبلک سرونٹس کے ایسٹس کو بھی پبلک نہیں کیا. اب اس کو آئی ایم ایف کیسے جسٹیفائی کرتا ہے اور یہ پاکستان کیسے جسٹیفائی کرتا ہے، وہ میرے حساب سے تو اس کے اندر کچھ کرنا پڑے گا اس دفعہ، ورنہ ان کے اوپر پریشر آئے گا. لیکن بائی اینڈ لارج آئی تھنک پاکستان کو ٹرانچ مل جائے گی، کیونکہ ایک تو سیاسی حالات کچھ بدل گئے ہیں. سیاسی حالات سے میں جو ہے نا ذرا آسان الفاظ میں بتا دیتے ہیں کہ جس طریقے سے واشنگٹن سے ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں اور جس طرح ہم خدمات پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی سیاسی رکاوٹ آئی ایم ایف کے لیے نظر نہیں آتی ہے، دکھائی نہیں دیتی. میں کوئکلی ذرا ایک اور ایشو ہے جو کہ چاہوں گا کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے نا وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں ہوتی رہتی. اب پتہ چل رہا ہے کہ حیدرآباد اور سکر کی جو ڈسکوز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. پی آئی اے کی جو کروائی گئی یا پہلے 2-3 ڈسکوز کی جو کروائی گئی، آئی ایس کو کی، فیصل آباد کی، گجرانوالہ کی، اس کے اندر فائنینشیل ایڈوائزرز کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا آئی پی پیز اور انرجی کے اندر اور ایل این جی کے اندر وہ ایسے طریقے سے وہ ساری ان ایڈوائزرز نے رول ادا کیا کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی بھی کورٹ کے اندر لے جا کے ان کو کوئی ذمہ دار اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہی تمام پرانے لوگ جن کو بلیک لسٹ کیا گیا، جن کے اوپر الزامات تھے، اگین وہی فائنینشیل ایڈوائزرز جو ہیں وہ دوبارہ حیدرآباد اور سکر میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی، پرائیویٹائزیشن کا ایک بہت ہی کمزور ہمارا کیس ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں بیچ پاتے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی فورن انویسٹر نے آنا ہی نہیں ہے، لوکل بیڈرز آتے ہیں، تو آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل ایڈوائزر کیوں چاہیے؟ کتنی راکٹ سائنس ہے کہ ہمارے بینکوں کا کنسورشیم یا اکاؤنٹنگ فرمز کا کنسورشیم یہاں پہ ایڈوائزری نہیں کر سکتا.